الذي أبدأ الأفلاك والإردين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا ساهل لنا أشكالنا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا عشق کا دریا بہایا اعلی حضرت آپ نے عشق کا دریا بہایا اعلی حضرت آپ نے عشق کا دریا بہایا اعلی حضرت آپ نے اہل سنت کو جگایا اعلی حضرت آپ نے دل آگے سبحان اللہ ماشاءاللہ مل کے بولو سبحان اللہ عشق کا دریا بہایا اعلی حضرت آپ نے اہل سنت کو جگایا اعلی حضرت آپ نے اور سارے فتنوں کو مٹایا اعلی حضرت آپ نے سارے فتنوں کو مٹایا اعلی حضرت آپ نے سونیا تہاڈا ساڈے تے احسان ہے کیونکہ ہم کو باطل سے بچایا اعلی حضرت اے اعلی حضرت نہ ہوں دے اسی سبحان اللہ نہ کہ اے اعلی حضرت ساڈے تے خاص کرم ہے میں پھر کے کہہ رہا کہ سبحان اللہ اچھی بولو ذرا اور میں پھر شعر سنانا پھر میں دیکھنا کون نہیں بولدا سارے فتنوں
بچایا آلہ حضرت جنہ دا عقیدہ اے وے ساڑے تے کرم آلہ حضرت دا ہویا ہے سانو آلہ حضرت نے بچایا ہے ساڑے عقیدے دی آلہ حضرت نے حفاظت فرمائی ہے آؤ نہ مل کے پڑھ لو ہم کو بات سے بچایا آلہ حضرت ماشاءاللہ ہم کو بات سے بچایا آلہ حضرت آپ نے اور اس وقت پوری دنیا ہوتے سب تو زیادہ جس مسلک دی تعداد ہے وہ بریلوی مسلک دی تعداد اہل سنت دے مسلک دی تعداد اور شاعر نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے آپ کا مسلک نہ کیوں پھولے پھیلے یا سیدی آپ کا مسلک نہ کیوں پھولے پھیلے یا سیدی کام ایسا کر دکھایا آلہ حضرت کام ایسا کر دکھایا آلہ حضرت اپنے عشق کا دریا بہایا آلہ حضرت اپنے اور عشق احمد سے ضروری زندگی میں کچھ شاعر کہہ رہے کہ عشق احمد سے ضروری دنیا میں کچھ نہیں اور ایک شاعر سے نا جی انہوں نے بڑی خوبصورت گل کی تھی کہ ضرورتاں تے بڑیاں نے دنیا دے اندر لیکن سونے توڑے تو بڑی ضرورت کوئی نہیں نہ ہے تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ عشق احمد سے ضروری زندگی میں کچھ نہیں سرکار دے عشق تو ضروری تو کوئی شاعر کوئی نہیں نا انہوں نے سنیا جی کیا خوبصورت گل کی تھی عشق احمد سے ضروری زندگی میں کچھ نہیں اہل ایمان کو یہ سکھایا آلہ حضرت آپ نے اہل ایمان کو سکھایا آلہ حضرت یاد کیا جو نا آلہ حضرت اپنے عشق کا دریا بہایا آلہ حضرت اپنے اور زندگی بھی اس مجاہد کی سمجھ جائے گی پھر جڑا چاہتا ہے زندگی بدل جائے کیا خوبصورت گل کیتی ہے زندگی بھی اس مجاہد کی سمجھ جائے گی پھر کرنا کیے جلوہ کر اپنا دکھایا آلہ حضرت
عشق کا دریا بہایا آلہ حضرت اپنے ہم کو باطل سے بچایا آلہ حضرت اپنے نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار ذی احتشام معزز و محترم و محتشم عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اجدہ موضوع سخن میری گفتگو کا عنوان اپنے وعدے کے مطابق انشاءاللہ العزیز اعلی حضرت عظیم البرکت امام عاشقاں محدث دوران، کہہ دو سبحان اللہ، علامہ زمان فخر العیار معتمد عالمہ معلم فقہاء مخدوم العلماء تاج الفقہاء حجت الخلف بقیت السلف محب آل رسول محب آل بطول فاضل جلیل عالم نبیل محدث عدیل شمشیر بے نیام رہنمائے ہر خاص و عام۔ جنہیں خوبصورت القابات نے انہیں جو سبحان اللہ نہیں آئی ویسے۔ سید العلماء قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حجت السالکین پیشوائے کاملین اور انج کہہ لو سلطان العاشقین، سید المحدثین سند المفکرین زبدۃ العارفین اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت آفتاب رشد و ہدایت پیکر شرافت مخزن علوم معرفت اسیر گیسوئے مصطفیٰ، اسیر گیسوئے مصطفیٰ، اسیر زلف مصطفیٰ، اسیر والضحیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی یوم پیدائش کے حوالے نال انشاءاللہ العزیز اسی گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم مجھنا چیز نو قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سانو ہر اچھی گل سن کے سنا کے اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات دے اندر بڑے صغیر و پاک و ہند ایشیا دے اندر تشریف نہیں لے آئے، نہ صحابہ کرام تشریف لے آئے۔ پھر دین دی ترویج کی میں ہوئی ہے، اس ویلے بڑے صغیر و پاک و ہند دے اندر سب تو زیادہ مسلمان نے، سرکار بھی آئے نہیں، صحابہ بھی آئے نہیں، لیکن ایک ترویج کی میں ہو گئی، نہ سرکار آئے نہ صحابہ آئے، لیکن آج پوری دنیا دے اندر بڑے صغیر و پاک و ہند دے اندر سب تو زیادہ تعداد مسلمانہ دیئے۔ ادھا سمپل جا جواب ہے کہ سرکار آپ تے نہیں آئے، سرکار نے اپنے غلامانو بھیجے آئے۔ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور کیا جانتا ہے جی، یہاں تو اسلام پھیلا ہے، اے جڑے ساڑھے لبرل قسم دے لوگ نے نا، ایک کہنے انہوں نے جی اسلام پھیلا ہے تلوار کے زور پہ، اسلام پھیلا ہے دہشت گردی کے زور پہ، اور میں کیا
مینو اے دس آلہ حضرت کو کیڑی تلوار سی، مینو اے دس داتا پاک کو کیڑی دربار سی، مینو اے دس بابا فرید کو کیڑی تلوار سی، مینو اے دس غریب نواز کو کیڑی تلوار سی۔ آخر جی کوئی نہیں، میں کہنا تلوار ہوئے تھے جنہیں آ جانا، پیر معین الدین دے بوئے تھے جنہیں آ جانا، بابا فریدم ہوئے تھے۔ پھر کرم کیویں کرنا؟ انہاں نے جدوں انہاں علماء اولیاء محدثین مفکرین انہاں دے بوئے اتنے آ جانا، انہاں نے پکڑ کے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کر دینا۔ سونے تہاڈا غلام ہے، اینوں قبول کر لو، سونے اس سے کرم نوازی ہو جائے۔ میں ایک مثال پیش کرنا، گل دلیل دے نال ہوئے گی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد دے ویلے اٹھے، آپ جس ویلے جا رہے ہیں مسجد کے اندر تھے، دو چور چوری کرنے والے وہ بھی آپ کے پیچھے چل پائے۔ اور میں دستا کہ اسلام کی میں پھیلیا کرم نوازی ہوندی کی ہے۔ اور دوے چور جو پیچھے چلے نا، انہوں نے بابا جی نو جا کے پکڑ لیا، کہنے لگے حضور تسی بزرگ ہو، تو انہوں پتہ ہوئے گا اتھے امیر کار کیڑا ہے، تو انہوں پتہ ہوئے گا کہ کیڑا امیر کار ہے، کیونکہ تسی دے بڑے عرصے تے رہن والے ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے پتہ ہے، تو انہوں دسنا، انہوں نے کہا ہی دسو۔ فرمایا آؤ میرے پیچھے پیچھے، آؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، پیچھے پیچھے ٹور پہ جناب۔ جو پیچھے پیچھے جان لگے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد دا دروازہ کھولیا۔ جس ویلے مسجد دا بوا کھولیا نا، انہاں کہا بابا ایتھے کیڑا کار ہے، ایتھے کیڑا کار ہے، کدھر لے کے آ گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا پترو رستہ ادھروں ہی جاندا ہے، رستہ ادھروں ہی جاندا ہے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو اس کار جانا ہے نا، شرط وے پہلے وضو کر لو۔ آپ نے انہاں دا بازو پکڑیا، تربیت دا انداز دیکھو، چور اسی بھی پڑھنے ہیں، اسی پڑھنے ہیں چور، لیکن اسی دا کچومر کر دینے ہیں۔ چور بابا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھے ہے، ہن ویکھیو۔ آپ نے فرمایا آؤ نا ذرا وضو کر لئیے، وضو کیتا۔ فرمایا انہاں کہا بابا ایک کیڑا کار ہے جتھے وضو کرن تو بغیر جایا نہیں جاندہ؟ آپ نے فرمایا ہے بڑا تگڑا، بہت امیران دا کار ہے، وضو ضروری ہے، تے مسجد دے وچوں راہ جاندا ہے۔ انہاں کہا جی ٹھیک ہو گیا، وضو کیتا۔ آپ نے فرمایا ہن شرط ایک اور ہے، انہیاں تسی میریاں منیاں نے، ایک اور چمن نو تے دو نفل نہ پڑھ لئیے، انہیاں تسی میریاں منیاں نے تے دو نفل پڑھ لینے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاموں میرے اعلیٰ حضرت آپ نے جناب والا پیشوا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہونا جناب والا نماز پڑھ لئیے۔ جس میں نماز پڑھائی گئی الحمدللہ رب العالمین، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے جس میں نماز پڑھائی الحمدللہ رب جناب والا نماز پڑھا رہے نے، پچھوں دو چور بھی کھڑے ہوئے نے، نمازاں پڑھ دینے پہ آپ رکوع اندر جا رہے نے، آپ سجدے اندر جا رہے نے۔ جس ویلے آپ نے نماز پڑھا فرمائی ہے کہ جناب والا جس ویلے آپ اتحیات تے آئے نے تے دل اندر دعا کر دینے، یا اللہ اتھے لے آنا غوث اعظم دا کم میں، سونیا آگے کرم کر دینا تیرا کم، سونیا کے رحمتاں کر دینیا تیرا کام ہے، سونیا فضل کر دینا تیرا کام ہے۔ جناب والا جس میں نے آپ نے سلام پھیرے آئے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جس میں نے آپ نے سلام پھیرے آئے، آنسو بہا رہے نے، تنالے کہہ رہے نے بابا اتھے لے آن والے یا رب کو بھی توبہ تسی کروانی۔
آلہ حضرت نے فرمایا، آپ نے حضور غوث اعظم نے فرمایا کی ہویا؟ سونیاں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے لیکن آج پتہ نہیں کی ہویا ہے، آج اسی توڑے ہاتھ تے بیعت کرنے ہیں تے اسی اللہ کو معافی پہ مانگتے ہیں۔ یہ آئے نے ایتھے تلوار دے نال دین نہیں پھیلیا، ایتھے دہشت گردی دے نال دین نہیں پھیلیا، اگر پھیلیا تے اللہ والے دی وجہ تو پھیلیا ہے۔ کیوں؟ میں دیکھتا ہوں مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو اکبر بادشاہ نے اپنے دین دا اعلان کیتا، اپنے دین دا جس ویلے اعلان کیتا اور دا پرچار کیتا کہ میرے دین والا آ جاؤ میرے دین والا، پھر اس ویلے مجدد علی ثانی نو اللہ نے پیدا کیتا اپنی وحدانیت واسطے، اپنی روحانیت واسطے آپ نے مجدد علی ثانی نو پیدا فرمایا، لیکن جدو وقت آیا سرکار دی شان ہوتے، جدو وقت آیا سرکار دی شان بڑھان ہوتے، جدو وقت آیا سرکار دی عزت ہوتے، جدو وقت آیا سرکار سے وقار ہوتے، پھر اللہ نے اعلیٰ حضرت نو پیدا فرمایا۔ اور پھر فقط عالم ہی نہیں، ایک دوسری سمجھو کہ اعلیٰ حضرت مولوی ہے، خدا دی قسمیں میرا بڑا دل دکھیا، ایک بہت بڑی گدی، حالانکہ میں بھی اس جگہ دا بیٹھ سکتا، انہاں دے سجادہ نشین فرمان لگے مولوی احمد رضا، آئے ہائے ہائے، یہ اگر مولوی احمد رضا نہ ہوتا تو لوگوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع نہ روشن ہوتی۔ آپ تے تسی لینڈ کروزراں وچ بیٹھ جاندے ہو، تانوں کو فتویٰ پوچھنا آوے تو وہ ہمارے مفتی سے پوچھ لینا ہیں، تو جدو احمد رضا دی گل آوے تو مولوی احمد رضا، او میں ثابت کرتا ہوں اعلیٰ حضرت صرف مولوی ہی نہیں بلکہ اللہ کے ولی بھی ہیں، او میں ثابت کرنا۔ حضرات جی اگر ابو داؤد شریف دی حدیث ہے جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 241 241 اور امام طبرانی نے بھی اس میں نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو مروی ہے، آپ فرمانے نے سونے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان نقل فرمانے نے، اور کی نقل فرمانے نے کہنے نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمانے کہ ہر صدی دے آخر تے اللہ اپنے ولی نو پیدا کردہ ہے، اللہ اپنے ولی نو پیدا کردہ ہے، وہ کام کی کردہ ہے، وہ اس امت دے اندر دین دی تجدید کردہ ہے اور لوگوں دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمع نو روشن کردہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت دی پیدائش دیکھو، سرکار دا فرمان ہے کہ آخرت پیدا ہوتا ہے، تو میرے اعلیٰ حضرت بھی صدی دے آخرت پیدا ہوئے ہیں، صدی دے آخرت پیدا ہوئے، پتہ لگ گیا کہ اعلیٰ حضرت فقط عالم ہی نہیں بلکہ اللہ کے خاص ولی بھی ہیں۔ حضرت جی وقار اعلیٰ حضرت الباز جاننے پہلے میں صرف عالم دی شان بیان کر دیا، لیکن او عالم جڑا ایک نمبر ہوئے، دینگیاں نہ مارن والا ہوئے، دو نمبریاں کرنے والا نہ ہوئے، انتشار پھیلانا والا عالم نہ ہوئے، بلکہ ایک نمبر عالم ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمان ہے، آپ دا فرمانے علی شان ہے، آپ نے فرمایا جن نے عالم دی زیارت کی تھی اس نے میں محمد دی زیارت کی تھی۔ یار ایڈی خوبصورت گل دے وچوں بیٹھے ہوئے ہو، فرمایا جن نے عالم دین دی زیارت کی تھی انہیں میں محمد کی زیارت کی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن نے عالم دین دنال مصافحہ کیتا، جن نے مصافحہ کیتا سلام لیا، انہیں میں محمد دنال سلام لیا ہے۔ اور تیسری بات حضور فرمانے نے جیڑا عالم دین دی مجلس اندر بیٹھے او دے کول بیٹھے، عالم دین دی مجلس اندر بیٹھے یا دے کول بیٹھے، حضور فرمان دینے وہ میری مجلس دے اندر بیٹھا ہے۔ نزہت المجالس صفحہ نمبر 67 دے اندر روایت موجود ہے، روح البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 دے اندر روایت موجود ہے۔ حضور فرمان دینے جن نے عالم نو ویکھیا انہیں میں محمد نو ویکھیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، صدقے جامعہ دی ترتیب تو سبحان اللہ۔ آؤنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام و سوال ہوتا ہے پیا
اے تساں جناب والا بڑا گل کر دے اللہ دے ولیاں دی بڑی گل کر دے علماء دی ملدا کی نہ پیچھے جان دا فائدہ کیا ہونا میں دسنا چاہنا وا میرے اللہ نے فرمایا واتبع سبیلا من اناب الی فرمایا کائنات والے ہو انہاں دے پیچھے لگو جنہاں میری راہ تے چل دینے پہ جڑے اللہ نہ کر دینے پہ انہاں دے پیچھے لگ جاؤ یا اللہ دوسرا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا اے ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ اللہ دے ولیاں دے نال ہو جاؤ پھر فرمایا واتبع سبیل من اناب الی تے انہاں دی راہ تے چلیا کرو جڑے میری راہ تے چل دے نے رب کو بہت پیارے رب راضی ہے انعام سے رب کو بہت پیارے رب راضی ہے انعام سے ایویں ہاتھ چوم دے اسی اللہ تے شانہ میرے اللہ نے دتیاں نے انہوں مقام میرے اللہ نے دیتا ہے کسے اور نے مقام نہیں دیتا کیوں میرے اللہ نے فرمایا ہے اے کائنات والے ہو جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے انہاں تو میں بھی راضی ہاں میرا مصطفیٰ بھی انہاں تو راضی ہو گیا عزیزان گرامی قدر میرے اعلیٰ حضرت آپ دے والد گرامی فرماؤندے نے جس ویلے اپنی والدہ ماجدہ دے بطن پاک اندر آئے نے آپ فرما دینے میں ایک رات ستا ہویا وہاں منو دیدار ہویا ہے یار اعلیٰ حضرت موضوع ہوئے تھے چپ کر کے نہیں سونا سبحان اللہ ذرا اچھی ہونی چاہیے دیئے آپ فرما دینے منو دیدار ہویا رات میں ستا ہویا وہاں منو دیدار ہوندہ ہے پہ آؤ فرما دینے منو دیدار ہویا تے اعلان ہوندہ ہے پہ آؤ تمہوں سا خوشخبری سنان واسطے آئے ہیں خوشخبری ہے بے جڑا اللہ نے تمہوں بیٹا دینا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ اوہ ہوئے گا جڑا علم دے دریا بہا دے گا تے اوہ ہوئے گا جتو اللہ بھی راضی ہوئے گا تے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے تے پھر میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سراج الامت دنیا ہوتے آئے نے آپ نے جناب والا ایک ماہ کے اندر قرآن و حفظ کیتا ہے صرف 13 سال ایک ماہ کے اندر قرآن حفظ کیتا ہے تے 13 سال 10 مہینے تے 4 دن دی عمر کے اندر آپ نے علوم دین پڑھے آئے پھر میرے اللہ نے کرم فرمایا ہے پھر آپ نے اعلیٰ حضرت بنایا ہے کوئی بندہ ایسا جڑا ایک مہینے قرآن حفظ کرے ہے یہ اللہ جی کرم نوازی نہیں اور پھر میں 9 سال بیرہ شریف پڑھیا پھر بھی میں نے پتا نہیں کہ میں پورا پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے ہیں اللہ پتہ نہیں کتنا علم پیا ہے کتنا پڑھ ڈالا ہے اعلیٰ حضرت نے صرف 13 سال 10 مہینے 4 دن دی عمر اندر سارے دین پڑھ لے ساری کتاباں پڑھ لیا یہ میرے اللہ دا کرم نہیں اعلیٰ حضرت اور پھر حضرات ذوالفقار آپ دا عقیدہ چیک کرو میں 1 سال پہلے بھی گل کی تھی عقیدہ درست کے دیکھو اعلیٰ حضرت دا ایک فقیر آ گیا منگن واسطے وہ کہنے لگا جی 10 روپیے دے دیو آپ نے فرمایا 10 روپیے لینے کہنے لگا جی نہیں دیو گے تو میں تو اڈنوں الٹا کر دیاں گا اجی میں آج کل دے بابے سانوں پیمبڑی پاندے نے نا جے تو ہدیہ نہیں دیں گا تو اسی تیرنا لونجی کر دیاں گے ہدیہ دینا پوے گا 4 کلو انج کرنا پوے گا 5 کلو انج کرنا پوے گا کل میں نے فون آیا ملتان شریف دے چوکے جی ہم نے ایک بابے سے چیک کروایا ہے وہ کہہ رہا ہے جی آپ کے گھر میں آسیب ہیں
تے شاہ جی وہ کہندا ہے 4 کلو گھیو لایا 4 کلو چینی لایا اینیاں مرچاں لایا میں کہا او بابے دا ہور کوئی نہیں او دا لنگر موقع آیا ہے او پورا کرو اللہ اکبر کبیرہ ان دے پیران دا حالات ہی نے سگریٹ تھوک چھڑے دربار ہوتے قوالی کرا چھڑی اللہ اللہ کرا چھڑیا نہ انہوں نے ختم نبوت دا فکر نہ انہوں نے اگے اپنا پچھا اپنی گڑیاں لینڈ کروزر تیار کیتیاں آؤ کہنے بھائی پیر صاحب ادھر جا رہے ہیں پیر صاحب ادھر جا رہے ہیں پیر تے ہوندہ ہے جدنا تسی ملاقات بھی کرو اور تواڈی گل بھی سنے تے پھر پیر ہوندہ ہے جنہوں ویکھیاں رب دی یاد آ جائے جنہوں ویکھیاں رب دی یاد آ جائے وہ کہنے لگا جی میں تو الٹا کر دیاں گا آپ نے فرمایا میں تے بڑی دور دی گل لے اے میری جتی ہے آپ نے پرے سٹی آپ نے فرمایا انہوں سیدھا کر کے بخا آپ نے فرمایا انہوں سیدھا کر وہ کہنے لگا جی کر دیاں گا سیدھا جی تسی پیسے نہ دیتے میں تو سارے نو الٹا کر دیاں گا اینی ایک دیر گزریے آپ دا پتر اتے کھیڑ دا سی بیا وہ تھلے ڈگیا بابا کہندہ ویکھے ہی نا میرا کمال آپ نے فرمائے ایک پتر کی 100 پتر بھی مار جان میں رب تے وحدانیت تے یقین کرنے والا ہوں میں تیرے تے یقین کرنے والا نہیں انہیں جدو پتر تھلے ڈگیا بڑا خوش ہویا سارے پاج گیا ہے جدو پتر تھلے ڈگیا فوراں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا ابا جی میں ٹھیک ہاں ابا جی میں ٹھیک ہاں تسی گھبراؤنا نہیں اماں بھی کہنے لگی پتر ماما چاریاں سیدھیاں ہوندیاں سن پہلے دور دیاں کہنے لگیاں پتر دے دے 10 روپے کی پتہ ہے لٹا نہ دے وے آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے پہلے توبہ کرے اے 10 منگدا میں نو 20 دیاں گا اے 10 منگدا میں نو 20 دیاں گا حضرات جی وقار آپ نے اس فقیر نو 20 روپے دیتے فرمایا آج تو بعد اس طرح دی حرکت نہیں کرنی سارا کام کرنے والا میرا اللہ ہے بچان والا میرا بولو بچان والا میرا رزق دین والا ہاں لین والا سب کچھ کرنے والا عرض دا مالک آسمانہ دا مالک ہر شے دا مالک ساواں دا مالک آپ نے فرمایا آج تو بعد ہر شے دا مالک میرا اللہ تو کی کردا پھردا ہے مینوں تیرے تے یقین کوئی نہیں انہیں 20 روپے لے تے خیر جو ٹر پیا حضرات جی کا ایسا عقیدہ رکھیں اپنا اور پھر اللہ حضرت اب ہر سال مسجد نبی شریف حاضر ہونا ایک سال لے جدا ہے آپ نے فرمایا اگے میں جانا ہونا وہ جالیاں دے دیدار واسطے ہون میں جانا ہے جالیاں دے دیدار واسطے جالیاں دے تاجدار دے دیدار واسطے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں جس میں آپ مدینہ شریف حاضر ہوئے نے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرم نوازی ہوئے سونے کرم نوازی ہوئے کھلے رکھیے اسن نوالی بارے اڈیک سونے متنے دے دل کردے سارے پڑھئے ہاتھ کھڑا کر کے دوستو وعدہ کرو پڑھاں گے سارے بولو نا پڑھاں گے تے سرکار نو پکاراں گے مل کے بڑو کھلے رکھیے اسن نوالی بارے اڈیک سونے کھلی رکھیے اسن نوالی بارے اڈیک سونے مدنی دے کدوں آوے گی سونے دی سوارے اڈیک سونے کدوں آوے گی سونے دی سوارے اڈیک سونے کدوں آوے گی سوارے دنی دی کدوں آوے گی سونے دی سوارے اڈیک سونے بلے شاہ آپ فرمانے نے بھاویں جانتے بھاویں نہ جان وے ویڑے آوڑ میرے
سرکار آگے تے کرم نوازی ہو جانی ہے خدا دی قسمیں دل دے نال پڑھو اور مینوں یقین ہے کہ سرکار ہوندے نے سرکار کرم کر دے نے آپ فرمانے نے بھاویں جان تے باویں نہ جان ویڑے آون میرے ہر بندہ مل کے پڑھ لو بھاویں جان تے باویں نہ جان ویڑے جیڑا جیڑا چاہتا ہے سرکار کرم کر دین جیڑا جیڑا چاہتا ہے سرکار ہو دے ویڑے آ جان آؤ نہ مل کے پڑھ لئیے بھاویں جان تے باویں نہ جان ویڑے آون میرے بھاویں جان تے باویں نہ جان ویڑے بھاویں جان تے باویں نہ جان ویڑے آون میرے ویڑے آون میرے بھاویں جان تے باویں نہ جان ویڑے آون میرے لوکاں پانے چاک مہیندا سونیا توانوں تے لوکاں نے سمجھیا ہے بکریاں چران والا سونیا توانوں تے لوکاں نے سمجھیا اپنے ورگا لوکاں پانے چاک مہیندا لوکاں پانے چاک مہیندا پر ساڈا تے تین ایمان ویڑے آون میرے 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 بھاویں جان تے باویں نہ جان ویڑے آلہ حضرت کہتے ہیں سونے میں تے تواڈے دیدار واسطے آیا ہویا ہوا آپ فرماندے نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں او ویلا بھی آیا آپ نے فرمایا جس ویلے میں مدینہ شریف حاضر ہویا ہوا جس ویلے میں سرکار کو رو کے کیا ہوا رات ہوئی نہیں سرکار دا دیدار ہو گیا رات ہوئی نہیں سرکار دا دیدار ہویا ہے تے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام میرے اعلیٰ حضرت فرماؤ دینے اگر میرا کو دل نکال کے ویکھے او دے دو ٹکڑے کر کے ویکھے ایک تے لا الہ الا اللہ لکھیا ہوئے گا ایک تے محمد رسول اللہ لکھیا ہوئے گا اللہ اللہ حضرت بچپن تو یہ اللہ دے ولی حضرت دے وقار آپ دے گھر دے اندر جس ویلے آپ نے پہلا روزہ رکھیا آپ دے گھر والے نے اہتمام کیتا ہے جس نے اہتمام ہویا سارے وہاں گئے نے جناب انہاں دوپہر دا ویلا ہویا آپ دے والد گرامی کہنے نے پترا کچھ کھا لے دوپہر دا ویلا ہویا پکڑ کے کمرے دے اندر لے گئے نے کہنے نے پترا ویندا کوئی نہیں پیا کچھ کھا لے فرنی پی لے دودھ پی لے پانی پی لے آپ نے فرمایا سبحان اللہ تواڈے ذمہ آپ نے فرمایا ابا جی کوئی ویکھے نہ ویکھے میرا اللہ تے ویندا ہے باپ دیا اکھاں میں چونا سو جاری ہوئے نے نالے کہنے لگے نے اللہ تیرا شکر ہے تو بیٹا یو دیتا ہے جیڑا سرکار دا بھی غلام ہے میرے اللہ دا بھی غلام پھر کیوں نہ کہہ لیے تو نے بات کو مٹایا اے امام احمد رضا
آخری شعر ہے. حضرات ذوالفقار اعلیٰ حضرت نے 1000 تو زیادہ کتاباں لکھیاں. کنیاں؟ مختلف عنوان دے ہوتے 1000 تو زیادہ کتاباں آپ نے لکھیاں اور آپ نے 3 جلداں دے تے مشتمل فتاوی رضویہ 3 جلداں. پچھلے دنوں ایک حضرت صاحب گفتگو کر رہے تھے، مشہور ہیں حضرت صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ 40 جلدوں کے اوپر ہے، 40 جلدیں ہیں، لیکن اپنی تصحیح کریں 40 نہیں ہے 30 جلدیں ہیں. 30 جلداں میرے اعلیٰ حضرت نے لکھیاں نے فتوے دیتے. کنیاں لکھیاں نے؟ 3 جلداں. اعلیٰ حضرت نے 3 جلداں لکھیاں نے اور انہوں نے کل صفحیاں دی تعداد 21,656 ہے. وہ ہے اس طرح دا بندہ جس سے مقابلہ کرنا ہونا، پھر اس کے برابر بھی آ کے دیکھو، پتہ پھر لگتا ہے. آپ نے 6,847 سوالاں دے جواب دیتے ہوئے نے. کنے جی؟ 6,847. تے آپ دے کل رسائل جڑے آپ نے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے نا، انہاں دی تعداد 206 ہے. کتنی ہے؟ 206. پھر اس واسطے میں کہہ رہا ہوں، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا. کہ پڑھ لو، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا. تو نے باطل کو مٹایا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا. دین کرم کا سجایا اے امام محمد رضا. تو جس ویلے آپ دا ویلا آیا، جس ویلے فوت ہون دا ویلا آیا، دنیا تو جان دا ویلا آیا، آپ فرماندے نے میرے غلاموں میری قبر نو 6 فٹ تو زیادہ اونچا رکھے آجے. آپ فرماندے نے میری قبر نو 6 فٹ تو زیادہ اونچا رکھے آجے. کیوں سونے؟ آپ فرماندے نے جدوں میں جاواں گا سرکار آنگے، سرکار آنگے تے میری شفاعت کرنگے، آکے کہنگے میرا غلام آیا ہے. اللہ کریم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین. ہمارے پاس ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، مواد بڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن کیا کریں، انشاءاللہ پھر صحیح زندگی رہی تو پھر بیان ہوگا اعلیٰ حضرت کا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت. اللہ کریم آپ کی قبر پہ کروڑہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ سے ہمارے مرحومین جو دار فانی سے کوچ کرے گئے سب کی بخشش فرمائے. انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک فضیلت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. Gracias.